حاتم طائی اپنی سخاوت اور دریا دلی کے سبب سارے عرب میں مشہور تھا، لیکن یمن کا بادشاہ خود کو حاتم سے زیادہ سخی سمجھتا تھا۔ وہ بہت رعا پرور اور سخاوت میں مشہور بادشاہ تھا۔ سخاوت کی کثرت کے سبب اس بادشاہ کو بخشش کا بادل کہنا درست ہوگا۔ اس میں ساری خوبیاں تھیں، مگر ایک برائی سے وہ خود کو محفوظ نہ رکھ سکا تھا، اور وہ چیز حسد تھی۔ حسد آدمی کو کبھی سکون نہیں لینے دیتا، چنانچہ یمن کا بادشاہ بھی حسد میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے حسد رکھتا تھا اور سخاوت میں اسے اپنا حریف سمجھتا تھا۔ یہ حسد اتنا بڑا کہ وہ حاتم طائی کو اپنا دشمن سمجھنے لگا، کیونکہ بے پناہ سخاوت کرنے کے باوجود اسے حاتم طائی جتنی شہرت حاصل نہ تھی، اور جب بھی کہیں سخاوت کا ذکر ہوتا تو حاتم طائی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یمن کے بادشاہ کا حاتم طائی سے حسد اتنا بڑا، اگر کوئی اس کے سامنے حاتم کا نام بھی لیتا تو وہ غضبناک ہو جاتا۔ ارے کس بے وقوف کی سخاوت کا ذکر کرتے ہو؟ وہ مجھ سے زیادہ سخاوت نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس نہ سلطنت اور نہ مال و دولت ہو، وہ بھلا کیا سخاوت کرے گا؟ بادشاہ نفرت سے کہتا تھا، سخاوت خالی جیب نہیں ہوا کرتی۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا انتظام کیا۔ اس نے جشن عام میں بادشاہ نے اپنی دریا دلی اور سخاوت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس نے ہر خاص و عام، ضرورت مند اور بے ضرورت لوگوں کو طرح طرح سے نوازا، سب کی جھولیاں بھر دی۔ کسی بھی انسان کو اپنی سخاوت و بخشش سے محروم نہ رکھا۔ اگرچہ یمن کے بادشاہ کی سخاوت مخص دکھاوانہ تھی، بلکہ وہ واقعہ نیک دل، سخی اور رعا کا ہمدرد تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ وہ حاتم طائی سے چڑھتا ہے، اس لیے کسی نے مذاق میں حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس پر کئی لوگ ایک دوسرے کو مشورے دینے لگے کہ بادشاہ سے زیادہ حاتم طائی سخاوت میں مشہور ہے۔ بادشاہ حاتم طائی کی تعریف برداشت نہ کر سکا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا، جب تک حاتم طائی زندہ ہے لوگ مجھے کبھی سخی نہیں کہیں گے۔ حاتم کی وجہ سے میری شہرت کم ہو گئی ہے۔ حاتم کے جیتے جی میں کبھی بھی حاتم جتنی شہرت حاصل نہ کر سکوں گا، حالانکہ میں حاتم سے زیادہ مال و دولت کی سخاوت کرتا ہوں۔ یمن کے اس بادشاہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس کی شہرت کی راہ میں حاتم طائی کا وجود دیوار بنا ہوا ہے، اس دیوار کو گرانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے حاتم طائی کو قتل کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے وفادار سپاہیوں میں سے ایک بااعتماد اور بہادر نوجوان کا انتخاب کیا اور حاتم کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا۔ اس بہادر سپاہی کا نام عادل تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، عادل، اگر تم حاتم طائی کا سر کاٹ کر لے آئے تو میں تمہیں طوال بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے سپاہی عادل کو انعام و کرام کا لالچ دے کر عادل کو حاتم طائی کا سر کاٹ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ عادل حاتم طائی کو قتل کرنے کی نیت سے قبیلہ بنی تہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دن رات سفر کرتا ہوا منزل کے قریب جا پہنچا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ ہی دور تھا کہ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ عادل کو وہ شخص بہت مخلص اور مہربان محسوس ہوا۔ اس شخص سے خلوص و مروت کی بو آ رہی تھی۔ بظاہر وہ بہت خوبصورت، با اخلاق اور ملنسار دکھائی دیتا تھا۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ عادل نے جواب میں کہا، مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، رات اس بستی میں گزار کر آگے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرا گھر بستی میں ہی ہے، اس آدمی نے کہا۔ عادل نے سوچا، اس آدمی سے حاتم کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ عادل کی طرح وہ آدمی بھی نوجوان تھا۔ وہ نوجوان عادل کو مہمان بنا کر بستی میں اپنے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے عادل کے لیے اچھے اچھے کھانے پکوائے
اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عادل اس کی خوش خلقی اور خدمت گزاری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نوجوان نے رات بھر عادل کی بڑی خاطر تواضع کی، پھر بھی معذرت کی، اے مہربان، گھر میں جو کچھ تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نوجوان نے عادل سے کہا، مجھے نہایت افسوس ہے کہ میں آپ کی شایان شان خدمت نہیں کر سکا۔ ایک میزبان کی حیثیت سے میں آپ کا حق میزبانی ادا نہیں کر سکا، جس پر میں بے حد شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ عادل اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس کی خوش اخلاقی اور خاطر تواضع عادل کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ عادل صبح کو پرتکلف ناشتہ کیا اور پھر عادل نے نوجوان سے روانگی کی اجازت مانگی۔ نوجوان میزبان نے کہا، اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے جناب، چند دن اور میرے غریب خانے میں قیام فرمائیں۔ اس کی درخواست سن کر عادل بولا، میں تمہارے پاس زیادہ نہیں ٹھہر سکتا، ایک بہت ہی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ نوجوان نے پوچھا۔ نہیں، یہ ایک راز ہے، اگر کھل گیا تو شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب، اگر آپ مجھے اس راز کے بارے میں بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں بھی آپ کی کچھ مدد کر سکوں، اور بے فکر ہو کر بتائیں، میں وعدہ کرتا ہوں اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھوں گا۔ عادل اس کے حسن و اخلاق کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بتانے میں کوئی حرج نہیں، چنانچہ وہ نوجوان میزبان سے کہنے لگا، اچھا، میں تجھے جس نوجوان اور بہادر آدمی پر بھروسہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اس لیے یہ راز دل میں رکھنا۔ اور تم حاتم طائی کو تو جانتی ہی ہوگے، جو بڑا سخی ہے اور وہ اپنی سخاوت کے سبب مشہور ہے۔ میں یمن کے بادشاہ کا وفادار سپاہی ہوں۔ اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یمن کا بادشاہ اسے اپنا حریف سمجھتا ہے۔ اس نے مجھے حاتم کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا ہے۔ امید ہے تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے اور مجھے حاتم طائی کے گھر تک پہنچا دو گے۔ عادل کی بات سن کر نوجوان ہنس پڑا۔ عادل نے حیران ہو کر پوچھا، تم شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ نہیں جناب، مجھے یقین ہے کہ آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، نوجوان نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بڑے احترام سے عادل کو پیش کر دی۔ عادل نے حیرت سے اسے گھورا، کیا مطلب، تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو؟ تلوار ہی نہیں، اپنا سر بھی آپ کو دے رہا ہوں جناب، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا سر حاضر ہے، کاٹ لیں، مگر جلدی کریں، سورج نکلنے سے پہلے پہلے میرا سر کاٹ کر چلے جائیں، کیونکہ پھر میرے عزیز اور گھر والے بہدار ہو جائیں گے، آپ کے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر نوجوان زمین پر اس کے آگے بیٹھ گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ عادل نے سٹ پٹا کر کہا، مگر مجھے تو حاتم طائی کا سر چاہیے، میں ہی حاتم طائی ہوں، مہربان دیر مت کریں، میرا سر کاٹ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیں، نوجوان بولا۔ عادل اس انکشاف پر بری طرح اچھل پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نوجوان حاتم طائی کو دیکھنے لگا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو وہ حاتم ہی ہے یا مزاح کر رہا ہے۔ حاتم طائی سر جھکائے اس کے آگے بیٹھا رہا۔ عادل کے دل میں کھونسا پڑا اور وہ سوچنے لگا، غضب خدا کا، میں جس کو قتل کرنے آیا ہوں وہ اتنا با اخلاق اور بلند کردار آدمی ہے کہ اسے قتل کرنا سخت ترین گناہ ہوگا۔ ایسے خوش اخلاق، بامروت اور سچے آدمی پر تو اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ عادل حیرت اور ندامت کے سبب بدحواس ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے حاتم کی تلوار گر گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور جذبات سے مغلوب ہو کر حاتم طائی کے ہاتھ چومنے لگا۔ اس پر کچھ ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر پھینک دی، تیر کمان توڑ ڈالے اور غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر حاتم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے حاتم سے کہا، اے نیک دل، تیری حقیقت معلوم ہونے کے بعد تمہیں قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر میں تجھے پھول بھی ماروں تو یہ بہادری نہیں بلکہ بزدلی
اور زنانہ فعل ہوگا اور دنیا میں سب سے بڑا گناہگار ترین آدمی ہوں گا۔ پھر اس نے حاتم سے گلے مل کر اس کی پیشانی اور آنکھوں کو چوما اور اس سے رخصت کی اجازت لے کر واپس یمن کو چل دیا۔ جب عادل یمن کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عادل کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی مہم سے ناکام لوٹا ہے۔ اس نے حاتم کے قتل میں کامیابی نہیں ہوئی۔ عادل سر جھکا کر مجرموں کی طرح بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ عادل، تیرے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ تیرے پاس حاتم طائی کا سر کیوں نہیں ہے؟ بدبخت! بادشاہ دھاڑا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، میں مجبور تھا، عادل نے آہستہ سے بولا۔ ارے کمبخت، مجھے سارا ماجرا سنا کہ تم پر کیا آفت پڑی، بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا۔ شاہد حاتم طائی تجھ سے زیادہ بہادر نکلا اور کمزوری اور بزدلی کے سبب اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جو بھی حقیقت ہے بیان کرو۔ عادل نے محسوس کیا کہ اسے بادشاہ سے کوئی خطرہ نہیں، وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور اپنے حریف کا حال جاننے کے لیے بے تاب ہے۔ چنانچہ اس نے پورے شاہی آداب کے ساتھ پہلے تو بادشاہ کی تعریف کی اور پھر بے خوف ہو کر کہنے لگا، اے ہوش مند بادشاہ سلامت! میری ناکامی پر چاہے تو مجھے قتل کر دے، لیکن حاتم کی بات غور سے سن کہ یہ توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ حاتم بے حد مشہور و معروف، باہنر، خوبصورت اور خوش اخلاق نوجوان ہے۔ وہ بے حد سخی اور انتہائی عقل مند انسان بہادری میں مجھ سے بڑھ کر ہے۔ میں اس کا قاتل بن گیا تھا، مگر اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے اور اتنی مہربانی و مروت سے پیش آیا کہ میری نگاہیں جھک گئیں۔ اس کی مہربانی و احسانات کے بوجھ سے میری کمر جھک گئی جناب۔ اس نے گویا احسانات کی تلوار سے مجھے ہی قتل کر ڈالا، اور میں حاتم کا قاتل نہیں بلکہ حاتم کا مقتول ہوں۔ پھر بھلا میں اسے کیسے قتل کرتا جس نے اپنے اخلاق اور حسن سلوک سے مجھے ہی قتل کر ڈالا تھا۔ عادل نے حاتم کے اخلاق اور بلند کردار کے واقعات تفصیل سے بیان کیے تو بادشاہ بھی حاتم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سخاوت واقعی حاتم کا حق ہے اور لوگ اس کی سخاوت کی صحیح تعریف کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے عادل کو حسب وعدہ انعام سے مالا مال کر دیا۔